اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے۔ عقیدت اہل سنت والجماع، جو سلفی عقیدہ ہے اس کی 5 باتیں کبھی نہ بھولیے گا۔ پہلی بات، عقیدت اہل سنت والجماع یہ ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالی کا نام آئے تقدس کو نہ بھولو، اللہ کی جلالت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی بولو اللہ عز و ذکرہ، اللہ عز شأنہ، اللہ جلت قدرتہ، اللہ سبحانہ و تعالی۔ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا اکیلا نام نہ لو۔ یہ ہے اصل احترام، جس کی محبت اللہ سے ہوتی ہے سبحانہ و تعالی سے، وہ پھر تقدس کے الفاظ بولتا ہے۔ دوسری بات، جب سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو کبھی بھی بغیر درود کے نہ بولا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ ہو، الترضی عنہم، کسی بھی صحابی کا تذکرہ ہو تو رضی اللہ عنہ کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، کسی بھی نیک آدمی کا تذکرہ کرنا ہو جو دنیا سے جا چکا ہو سلف میں سے، تو وہاں یہ لفظ کا اضافہ کیا کریں، رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحمت فرمائے۔ جیسا کہ سلف لکھتے ہیں، قدس اللہ سرہ ونور ضریحہ، اللہ مالک الملک اس کی قبر کو منور فرمائے۔ اور اگر کسی زندہ کا تذکرہ کرنا ہو تو پھر یہ کہیں کہ فلاں صاحب ہیں، وفقہ اللہ، اللہ اس کو مزید توفیق دے، حفظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مالک الملک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ غریب نواز کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سارے کے سارے قلاش ہو، تم سارے کے سارے فقیر ہو، غنی ذات کون سی ہے؟ وہی امیروں کو نوازنے والا ہے، وہی غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ اپنے رب کا تعارف کیجئے، کون ہے جو شفا دینے والا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے مالک جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ تو ہی عزتوں کا مالک، تو ہی ذلتوں کا مالک، تو ہی عزت دیتا ہے۔ تھپڑ کھاتے ہوئے کنویں میں گرے ہوئے یوسف کو اٹھا کے مصر کے تخت پہ تو ہی بٹھانے والا ہے، اور پھر انہی بھائیوں کو جو دھکے دینے والے تھے اس بادشاہ کے سامنے سجدے کروانے والا ہے۔ اور تو ہی ہے جو بڑی بات کرنے والے کو عید کے دن بھی تختہ دار پہ لٹکا دے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تجھے۔ تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بندے کو یقین ہو جائے تو کبھی پریشان نہ ہو، ان باتوں پہ یقین ہو جائے جو بیان ہو رہی ہیں قرآن کی تو کبھی پریشانی نہ ہو۔ عزت دیتا ہی اللہ ہے، مال دیتا ہی اللہ ہے، پیدا کیا ہی اللہ نے، اور مارتا بھی ہے، موت بھی آئے گی تو کس کے حکم سے؟ هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے کسی کو مارنے کے لیے موت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ اور
پوری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں کسی مریض کو بچانے کے لیے بچا سکتے ہیں؟ یہ یقین ہونا چاہیے، تب جا کے صحیح جواب قبر میں آئے گا۔ عذاب دینا بھی اسی کا کام ہے اور بخشنا بھی اسی کا کام ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اور جو چاہے مختار کل ہے تو وہی ہے۔ فعال لما يريد، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کون؟ اللہ ہے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، مومن سے پوچھا جائے گا فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیسے جواب دے گا؟ حدیث کے آخر کے الفاظ تھوڑا سا پہلے میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے وَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا يُدْرِيكَ، تجھے کیسے پتا چلا تیرا رب اللہ ہے؟ مومن کہے گا قرأت القرآن وآمنت به وصدقت وعملت بما فيه كما في رواية أخرى، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں اس پہ ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، میں نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا۔